اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فصل لربک وانحر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان له ساعة ولم یضحی فلا یقربن مصلانا صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا فصل لربک، آپ اپنے رب کے لیے نماز قائم کیجئے، وانحر اور قربانی کیجئے۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، من کان له ساعة ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو شخص مالدار ہو، وسعت والا ہو اور قربانی نہ کرے، اس شخص کو چاہیے کہ عید والے دن ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ شریعت نے قربانی کو ہر اس شخص پر واجب کیا ہے جو مسلمان ہو، آزاد ہو اور مقیم ہو اور مالدار ہو۔ اب مالداری کا جو نصاب ہے وہ کیا ہے، تو یہ بات یاد رکھیے، اگر کسی شخص کے پاس اتنی رقم ہو جو رقم 52 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچتی ہو تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس اتنی رقم تو نہیں لیکن اس کے پاس کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ نقدی ہے اور کچھ ضرورت سے زائد سامان ہے، ان سب کی قیمت کو اگر ملایا جائے، یہ ساری قیمت مل کر 52 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچ جائے تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ موجودہ دور کے اندر اگر کسی شخص کے پاس 1,36,000 روپے ہو تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے، کیونکہ یہ 52 تولے چاندی کی رقم بنتی ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس 1,00,000 روپے کا سونا ہو، 20,000 کی چاندی ہو، 10,000 نقدی ہو اور 6,000 کا سامان ہو یا اسی طرح کچھ بھی ہو، لیکن رقم جو ہے وہ 1,36,000 کو پہنچ جاتی ہو تو ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب للہ من احراق الدم، عید والے دن اللہ رب العزت کو جو سب سے محبوب عمل ہے وہ خون کا بہانا ہے۔ اگر کسی شخص کی قربانی ہو تو اس شخص کو چاہیے کہ ذوالحجہ کا چاند دیکھ کر اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من رآ ذی الحجۃ منکم واراد ان یضحی فلیمس، نہ کاٹنا مستحب ہے۔ اگر اس نے بال اور ناخن کاٹ دیے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، نہ ہی اس کی قربانی میں کوئی خلل واقع ہوگا، اگر نہ کاٹے تو اس کے لیے ثواب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔